آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت خشک اور آپ کہہ لیں قانونی سا لگتا ہے۔ جی، سرکاری قرضے۔ بالکل، سرکاری قرضے۔ مطلب وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیسہ کہاں سے لیتی ہیں، کیسے لیتی ہیں، اور کن قوانین کے تحت لیتی ہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور یہ صرف اقتصادی معاملہ تو نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ طاقت کا کھیل بھی ہے۔ پیسہ کون کنٹرول کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ ملک میں اصل اختیارات کس کے پاس ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں سیدھا پاکستان کے آئین کے دل میں لے جاتے ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 166 اور 167۔ جی، تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس قانونی زبان کو تھوڑا آسان کریں اور یہ سمجھیں کہ آئین نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی اختیارات کیسے تقسیم کیے ہیں۔ کیا یہ ایک متوازن شراکت داری ہے یا طاقت کا جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل صرف قانون نہیں ہے، یہ وفاقیت کے اس وعدے کا ایک طرح سے امتحان ہے جو آئین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروعات وفاقی حکومت سے کرتے ہیں، یعنی مرکز سے۔ آئین کا آرٹیکل 166 وفاقی حکومت کو قرض لینے کا اختیار دیتا ہے۔ جی، اور اس میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وفاقی مجموعی فنڈ، یعنی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی ضمانت پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ ملک کا مرکزی بینک اکاؤنٹ سمجھ لیں۔ اچھا، تمام ٹیکس، جتنی بھی آمدنی ہے، منافع ہے، سب اسی ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ اوکے۔ اور پھر تمام بڑے سرکاری اخراجات بھی اسی سے ہوتے ہیں، جیسے تنخواہیں، دفاعی بجٹ، بڑے منصوبے۔ تو جب حکومت اس فنڈ کی ضمانت دیتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دراصل پورے ملک کی معاشی طاقت اور اس کی ساخت کو اس قرض کے پیچھے کھڑا کر رہی ہے۔ یہ کہنے کے برابر ہے کہ پورا ملک اس قرض کی واپسی کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ سب سے محفوظ ضمانت ہے جو کوئی حکومت دے سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں جمہوری احتساب کا نظام شروع ہوتا ہے۔ جی جی۔ آرٹیکل کہتا ہے کہ یہ قرض ایسی حدود کے اندر لیا جا سکتا ہے جو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ وقتاً فوقتاً بذریعہ قانون مقرر کرے۔ یہ تو حکومت کے ہاتھ باندھنے والی بات لگتی ہے نا؟ یہی تو اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں، آئین نے خود کوئی مالی حد مقرر نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حکومت 1000 ارب سے زیادہ قرض نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ بلکہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا، یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کو۔ اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ مالیاتی نگرانی کا ایک بنیادی جمہوری اصول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایگزیکٹو یعنی حکومت کو کھلے اختیارات نہ مل جائیں کہ وہ اپنی مرضی سے ملک کو قرضوں میں ڈبو دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریاتی طور پر حکومت کو ہر بار قرض لینے سے پہلے پارلیمنٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہماری حد کیا ہے؟ جی، ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ پارلیمنٹ ایک قانون بنا کر، جسے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کہتے ہیں، ایک حد مقرر کر دیتی ہے۔ اچھا۔ حکومت اس حد کے اندر رہتے ہوئے قرض لے سکتی ہے۔ لیکن اگر اس حد سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو انہیں واپس پارلیمنٹ جانا پڑے گا؟ بالکل، واپس پارلیمنٹ کے پاس جا کر اس قانون میں ترمیم کروانی ہوگی، اور یہ حکومت کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ انہیں بتانا پڑتا ہے کہ مزید قرض کیوں چاہیے، کہاں استعمال ہوگا، وغیرہ۔ اور یہی اصول سرکاری ضمانتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی، سرکاری ضمانتیں یعنی گارنٹیز، وہ بھی اسی مقرر کردہ حد کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی مرکز کی بات، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کو کافی خود مختاری ملی ہے۔ کیا مالی معاملات میں بھی انہیں اتنی ہی آزادی حاصل ہے یا وہاں کہانی کچھ اور ہے؟ یہ اس کہانی کا سب سے آپ کہہ لیں اہم اور پیچیدہ حصہ ہے، اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے آرٹیکل 67 میں، جو خاص صوبائی قرضوں کے بارے میں ہے۔ جی، تو یہاں آرٹیکل 167 کی پہلی شق سامنے آتی ہے، اور پہلی نظر میں تو یہ بالکل وفاقی ماڈل کی کاپی لگتی ہے۔ اس کے مطابق صوبائی حکومت بھی اپنے صوبائی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض لے سکتی ہے۔ جی، پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ اور یہاں بھی وہی شرط ہے کہ قرض کی حد صوبائی اسمبلی قانون بنا کر طے کرے گی۔ ہاں، آئینی طور پر صوبوں کو وہی مالیاتی اختیار دیا گیا ہے جو وفاق کو حاصل ہے۔ اچھا۔ جس طرح مرکز میں پارلیمنٹ حکومت کی نگران ہے، اسی طرح صوبے میں صوبائی اسمبلی کو یہ کردار دیا گیا ہے۔
تو یہ ہمارے وفاقی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ بالکل، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین بنانے والوں کا مقصد ہر سطح پر، وفاقی ہو یا صوبائی، حکومت کو عوام کے نمائندوں کے سامنے جوابدہ بنانا تھا۔ تو سطح پر تو یہ ایک متوازی نظام لگتا ہے، وفاق پارلیمنٹ کے تابع، صوبے اپنی اسمبلیوں کے تابع۔ جی، لیکن جب میں نے ذرائع کو مزید گہرائی میں پڑھا تو مجھے اس متوازی نظام کے نیچے ایک درجہ بندی، ایک ہائرارکی نظر آنا شروع ہوئی، صحیح۔ خاص طور پر جب صوبے کو وفاق سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہیں سے وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی تعلقات کی اصل نوعیت سامنے آتی ہے۔ یہ تعلق صرف برابری کا نہیں ہے، اس میں انحصار کا عنصر بھی بہت واضح طور پر شامل ہے۔ آرٹیکل 167 کی دوسری شق کہتی ہے کہ وفاقی حکومت پارلیمنٹ کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے صوبوں کو قرض دے سکتی ہے یا ان کے قرضوں کی ضمانت دے سکتی ہے۔ جی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس قرض کے لیے اپنی شرائط بھی عائد کر سکتی ہے۔ یہ شرائط کا لفظ مجھے بہت اہم لگا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ شرائط صوبے کی پالیسیوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک صوبہ کسی بڑے منصوبے کے لیے وفاق سے قرض مانگتا ہے۔ وفاقی حکومت کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم قرض دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس نظام میں اصلاحات کریں گے۔ اچھا، یا یہ کہ آپ یہ پیسہ صرف تعلیم اور صحت پر خرچ کریں گے، کسی اور چیز پر نہیں۔ تو اس طرح تو وفاق صوبے کے اندرونی معاملات اور پالیسی ترجیحات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آتی ہے شق نمبر 3، جو میرے خیال میں سب سے بڑی اور سب سے طاقتور پابندی ہے۔ جی، نہیں لے سکتا۔ صحیح۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک منطقی بات لگتی ہے، جیسے کوئی بینک آپ کو مزید قرض دینے سے پہلے آپ کی مالی حالت دیکھتا ہے۔ بالکل، اس کی بنیاد یہی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری پرت بھی ہے جو اسے بہت طاقتور بناتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئین میں لکھا ہے کہ وفاق رضامندی دیتے ہوئے مناسب شرائط عائد کر سکتا ہے۔ اچھا، وہی شرائط والا لفظ پھر آ گیا۔ جی، اور یہ دو الفاظ مناسب شرائط ہی اصل طاقت ہیں۔ ان شرائط میں کیا شامل ہو سکتا ہے، اس کی کوئی واضح حد نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مالیاتی چیک نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی آلہ بھی بن سکتا ہے؟ بالکل، اور عملی سیاست میں یہ شق وفاق کو ایک بہت بڑا اختیار دیتی ہے۔ ذرا وضاحت کریں گے؟ تصور کریں کہ ایک صوبہ کسی بڑے منصوبے کے لیے بین الاقوامی قرض لینا چاہتا ہے، لیکن وفاق اس منصوبے سے سیاسی طور پر متفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئینی طور پر اگر اس صوبے پر وفاق کا صرف ₹1 کا بھی قرض باقی ہے تو وفاق مناسب شرائط کے نام پر اس پورے منصوبے کو روک سکتا ہے یا اس کی سمت بدل سکتا ہے۔ بالکل، یہ صوبائی خود مختاری پر ایک بہت بڑا چیک ہے۔ اسے آپ ایک آئینی سنہری لگام کہہ سکتی ہیں۔ واہ، آئینی سنہری لگام، یہ واقعی اس پوری صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے باوجود مالی معاملات میں صوبے پوری طرح خود مختار نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جب تک وہ وفاق کے مقروض ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک طرح کا آئینی توازن ہے۔ اس کی منطق یہ ہے کہ قومی معیشت ایک اکائی ہے۔ اگر ایک صوبہ غیر ذمہ دارانہ طور پر قرض لیتا ہے اور خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وفاق کو یہ نگرانی کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قومی مالیاتی استحکام کو یقینی بنائے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ اختیار صوبائی حکومتوں کی خود مختاری کو محدود کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اب تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام مالی طاقت مرکز کے پاس ہی جمع ہو رہی ہے، لیکن پھر مجھے ذرائع میں یہ چوتھی شق ملی جو 18ویں ترمیم کے بعد شامل کی گئی۔ جی، شق نمبر 4۔ یہ صوبوں کو بین الاقوامی سطح پر قرض لینے کا ایک نیا راستہ دیتی نظر آتی ہے، لیکن ایک نئے نگران قومی اقتصادی کونسل، یہ تو پورے کھیل کو بدلنے والی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور آپ کہہ لیں جدید ترمیم ہے جو بدلتے ہوئے معاشی حالات کا اعتراف کرتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، خاص طور پر تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں۔ جی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں مزید وسائل کی ضرورت تھی۔ یہ شق اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی صوبہ قومی اقتصادی کونسل یعنی نیشنل اکنامک کونسل یا NEC کی متعین کردہ حدود اور شرائط کے تابع ملکی یا بین الاقوامی قرض لے سکتا ہے۔ جی، اس سے پہلے بین الاقوامی قرض کا ذکر صوبوں کے حوالے سے اتنا واضح نہیں تھا۔
تو یہ NEC کیا ہے اور اس کا کردار صوبائی اسمبلی سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، صوبائی اسمبلی صوبے کے اندر احتساب کا ادارہ ہے۔ ٹھیک۔ وہ صوبائی حکومت کو اپنے عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے، جبکہ قومی اقتصادی کونسل یا NEC قومی سطح پر ہم آہنگی پیدا کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ اچھا، تو اس میں کون کون ہوتا ہے؟ اس کونسل کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں اور اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر وفاقی و صوبائی نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں وفاق اور تمام صوبے مل بیٹھ کر قومی معاشی پالیسی بناتے ہیں۔ تو جب کوئی صوبہ بین الاقوامی قرض لینا چاہتا ہے تو NEC کیا دیکھتی ہے؟ وہ کن بنیادوں پر اجازت دیتی ہے یا منع کرتی ہے؟ NEC کئی چیزیں دیکھتی ہے۔ اول، کیا یہ قرض ملک کے مجموعی قومی معاشی پالیسی سے ہم آہنگ ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں کہ ملک کی پالیسی درآمدات کم کرنے کی ہو اور صوبہ ایسے منصوبے کے لیے قرض لے رہا ہو جس سے درآمدات بڑھیں؟ اچھا، یہ تو منطقی بات ہے۔ دوم، کیا اس قرض سے ملک کے مجموعی قرضوں کا بوجھ خطرناک حد تک بڑھ جائے گا؟ سوم، کیا ایک صوبے کے قرض لینے سے دوسرے صوبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر، اگر ایک صوبہ بہت زیادہ شرح سود پر قرض لے لیتا ہے تو اس سے پورے ملک کے لیے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرض لینا مہنگا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو NEC کا کردار ایک ریفری کی طرح ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام کھلاڑی یعنی صوبے قومی ٹیم کے مفاد میں کھیلیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ صوبائی خود مختاری اور قومی مفاد میں ایک نیا توازن قائم کرتا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا آئین ایک زندہ دستاویز ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی معاشی حقیقتوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے تمام نکات کو جوڑتے ہیں۔ جی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں قرض لینے کا اختیار ہے، اور یہ اختیار ان کے متعلقہ مجموعی فنڈز کی ضمانت پر مبنی ہے۔ جی، جو ان کی معاشی ساکھ کی بنیاد ہیں۔ دوسری بات، قرض لینے کے کھلے اختیارات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ان کی حد مقرر کرنے کا حتمی اختیار عوام کے نمائندوں یعنی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو دیا گیا ہے، جو جمہوری احتساب کا ایک بہت مضبوط نظام ہے۔ کم از کم آئینی طور پر یہ نظام بہت مضبوط ہے۔ عملی طور پر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ صحیح۔ تیسری اور سب سے اہم بات، ہمیں ایک واضح مالیاتی درجہ بندی نظر آتی ہے۔ جب صوبے وفاق کے مقروض ہوتے ہیں تو ان پر وہ آئینی سنہری لگام قز دی جاتی ہے۔ جی۔ نئے قرضوں کے لیے انہیں وفاقی حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے، اور وفاق اس اجازت کے ساتھ مناسب شرائط لگا کر صوبائی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اور یہ کنٹرول قومی مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، لیکن اس میں سیاسی استعمال کی گنجائش بھی موجود ہے۔ بالکل۔ اور چوتھی بات، 18ویں ترمیم کے بعد ایک نیا دروازہ کھلا ہے۔ صوبے اب قومی اقتصادی کونسل کی نگرانی میں براہ راست بین الاقوامی قرضے لے سکتے ہیں۔ جی۔ یہ انہیں نئے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی قومی سطح پر معاشی ہم آہنگی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ بالکل۔ یہ آرٹیکلز صوبائی خود مختاری اور قومی اقتصادی انتظام کے درمیان ایک مسلسل جدوجہد اور توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتے ہیں جو لچکدار بھی ہے اور جواب دہی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جا رہی ہوں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ آئین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو قرضوں کی حد مقرر کرنے کا اختیار تو دیتا ہے، جو کہ جمہوری احتساب کی بنیاد ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر ہماری پارلیمنٹ اور اسمبلیاں اس اختیار کو کتنی سنجیدگی سے استعمال کرتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ان حدود پر واقعی گہری بحث ہوتی ہے، یا انہیں صرف ایک رسمی کارروائی کے طور پر منظور کر لیا جاتا ہے؟ اور اگر یہ آئینی اختیارات پوری طرح استعمال نہ کیے جائیں تو اس کے جمہوری احتساب اور ملک کی معاشی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.